فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونبثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی مجلس جو زکوٰۃ ہی سے متعلق تھی، اس میں زکوٰۃ کی اہمیت، اس کے فضائل اور زکوٰۃ نہ دینے والے کا شرعی حکم کیا ہے یہ واضح کیا گیا تھا. آج ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. چند مسائل زکوٰۃ سے متعلق. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وجوب زکوٰۃ کے شرائط کیا ہیں، یعنی کسی شخص کے بارے میں، کسی مال کے بارے میں کب یہ کہا جائے گا کہ ہاں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. ورنہ انسان دنیا میں بہت سے ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اور مال بہت قسم کا ہے. ایک شخص ہے جس کے پاس لوٹا ہوا مال لاکھوں کا موجود ہے، ایک شخص ہے جس نے سود کے اوپر کروڑوں کا مال جمع کر رکھا ہے. تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے شرائط کیا ہیں. اس سلسلے میں علماء نے احادیث و قرآن پر نظر رکھتے ہوئے 5 شرطیں رکھی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، یعنی زکوٰۃ فرض ہے کس کے اوپر؟ مسلمانوں کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے صدقہ لو. ظاہر بات ہے یہ مراد ان سے کون ہے؟ مسلمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس صدقے کا جو نتیجہ آگے آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ مسلمانوں ہی کے ساتھ خاص ہے. مثال کے طور پر آپ نے بیان، اللہ تعالیٰ نے بیان تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ ان سے جو ان کے مال کی زکوٰۃ و صدقہ لے کر کے انہیں تم پاک کرو گے اور ان کا تزکیہ کرو گے. ظاہر بات ہے یہ اسی شخص کے ساتھ ہوگا جس کے اندر ایمان پایا جائے گا، ورنہ کافر چاہے اپنا پورا مال زکوٰۃ کے طور پر دے دے، چونکہ کفر اور شرک پایا جا رہا وہ کبھی معاف نہیں ہوگا الا ایک اس سے خصوصی طور پر اس سے توبہ کرے. وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اور وہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے اور بار بار علماء بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف دین کا داعی بنا کر کے بھیجا تو آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے تم انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دینا. بعض روایتوں میں ہے کہ ان یوحد اللہ، یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کریں. اگر وہ اس کا اقرار کر لیتے ہیں تو انہیں یہ بتانا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں ان کے اوپر فرض ہیں، اور جب اس کا اقرار کر لیں تب یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے امیروں سے لے کر کے ان کے غریبوں پر خرچ کر دی جائے گی. ظاہر بات ہے اس سے بالکل واضح ہے کہ یہ معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہے. تو گویا زکوٰۃ فرض ہے مسلمان پر، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات سے اشارہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان سے نماز اور زکوٰۃ کا بھی حساب لے گا. جیسے سورہ الدہر کے اندر سورہ المدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین.
اگر یہ مجرمین سے مراد کافر ہیں تو جب ان سے پوچھے جائیں گے، اہل جنت پوچھیں گے کہ آخر تم تو بڑے عقل کر کے چلتے تھے اور بڑے فخر میں تھے، آج تمہیں جہنم میں جانے، تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو گویا ان سے نماز کا اور زکوٰۃ کا قیامت دن حساب لیا جائے گا، لیکن دنیا میں ان سے مطالبہ اسی وقت ہوگا جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے۔ لیکن آخرت میں جس طریقے سے ان سے لا الہ الا اللہ نہ کہنے کا محاسبہ ہوگا، محمد الرسول اللہ اس پر ایمان نہ لانے کا محاسبہ ہوگا، ایسے نماز نہ پڑھنے اور زکوٰۃ نہ دینے کا بھی محاسبہ ان سے کیا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے، اگر کوئی کافر زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے اوپر گویا حق باقی رہے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے منافقین سے متعلق، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا نَفَقَاتِهِمْ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ ان کے نفقات اور ان کے صدقے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ لہذا پہلی شرط یہ ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کی کہ وہ شخص مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال پایا جائے کہ وہ نصاب کو پہنچے، کیونکہ جو انسان عموماً نصاب کا مالک نہیں ہے وہ خود اپنے خرچ کے برابر یا اس سے کم کا مالک ہوتا ہے، اس لیے وجوب زکوٰۃ کے لیے نصاب کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وہ لوگ جن کے مال میں ایک معلوم حصہ ہے، گویا وہ چیز ایک حد کو پہنچنے کے بعد اس میں سے ایک معلوم حصہ ہے، نہ کہ جتنا بھی ان کے پاس مال پایا جائے۔ اور حدیثوں میں تو اس کی بہت بڑی صراحت آئی ہوئی ہے، چنانچہ اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بہت واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس فیما اقل من 5 اوسق صدقہ، من 5 اوسق صدقہ ولا في اقل من 5 من الابل الذود صدقہ ولا في اقل من 5 اواق من الورق صدقہ۔ صحیح بخاری وغیرہ میں، سنن ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر غلہ کسی کے یہاں 5 وسق سے کم پیدا ہو رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر کسی کے پاس 5 سے کم اونٹ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر کسی کے پاس 5 اقیا چاندی سے کم مقدار میں چاندی ہے تو اس کے اوپر صدقہ نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا صراحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ انسان کے اوپر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مالک نصاب ہونا شرط ہے۔ اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے تو اسے ضروری ہے کہ وہ آزاد ہو، اس لیے کہ جو غلام ہوتا ہے، آج کل غلام کا تصور لوگوں کے ذہن میں کم آتا ہے، اس لیے کہ پائے نہیں جاتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے آج گائے، بھینس، بکریاں، اونٹ بیچے جاتے ہیں، جس طریقے سے کپڑے، غلے بیچے جاتے ہیں، جس طریقے سے پھل بیچے جاتے ہیں، ایسے ہی اس دنیا کے اوپر ایک تاریک وقت تھا کہ انسان بیچے جاتے تھے، انہیں بھی گائے بکریوں کے طریقے سے بیچا جاتا تھا، تو وہ خود اپنے مالک نہیں رہا کرتے تھے، اپنے اوپر جو کپڑا نہیں رہتا اس کے مالک نہیں رہا کرتے تھے۔ لہذا اگر ان کے پاس مال ہے، اب آپ کہیں گے مال کہاں سے آئے گا؟ ہو سکتا ہے کسی نے اسے ہدیہ دے دیا ہو سکتا ہے کسی نے تحفہ دے دیا
ہو سکتا ہے اس کا مالک اس سے بہت خوش ہو گیا ہو اور اسے کسی چیز سے نواز دیا ہو، اس لیے کہ مال انسان رکھتا ہے تو اسے تھوڑا سا اطمینان یہ رہتا ہے کہ ہاں میرے پاس بھی اور خوشی رہتی ہے، اور وہ بھی انسان ہے، اس کا جی کہے کوئی چیز کھانے کے لیے، کوئی چیز پہننے کے لیے، تو وہ مالک نے اسے اس کا مالک بنا دیا ہے اس پیسے کا، تو اس سے وہ خرید کر کے کھا پی بھی سکتا ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ وہ اپنے مال کا مالک نہیں ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من باع عبدا لہ مال فمالہ للبائع الا ان یشترط المبتاع، اگر کسی نے کسی غلام کو بیچا اور اس کے پاس مال ہے تو اس کے پاس جو مال ہے وہ اس کے مالک یعنی بیچنے والے کا رہے گا، یعنی وہ غلام کے ساتھ نہیں بیچا جائے گا، کیوں؟ غلام اس کا مالک نہیں ہے، مالک اس کا کون ہے؟ اس کے مال کا بیچنے والا ہے، بیچنے والا اپنا غلام بیچ رہا ہے، نہ کہ اپنا مال بیچ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من باع عبدا لہ مال، جس نے کسی غلام کو بیچا جس کے پاس مال ہے تو اس کا مال بیچنے والے کا ہے، ہاں الا ان یشترط المبتاع، الا یہ کہ خریدنے والا یہ شرط لگا دے کہ میں اسے تو لے رہا ہوں لیکن اس کے پاس جو مال ہے وہ بھی میرا ہوگا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، جب یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں، یہ کہا گیا کہ مالک نصاب ہونا، تو معلوم یہیں سے ہوا اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ اس کا کہ کامل ملکیت نہیں رکھتا، یا اس نقطے کو ہم آخر بعد میں لے آتے ہیں، اس کے بعد لے آتے ہیں، تیسری یا چوتھی شرط یہ ہے کہ اس مال کے اوپر جس کا وہ مالک ہے اسے کمال ملکیت حاصل ہو، ملکیت تامہ ہو۔ اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کے اوپر غور کریں گے۔ ملکیت تامہ سے میری مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اس مال کو جب چاہے استعمال کر لے۔ اگر ایسا نہیں ہے، یعنی اس کے پاس مال تو ہے، اس مالک وہی ہے، لیکن وہ اسے جب چاہے استعمال نہیں کر سکتا، کسی کو مثال سے قرض دیا ہے اور وہ واپس ہی نہیں کر رہا ہے، یا اس کی کوئی زکات والی ایسی چیز ہے، زمین یا کوئی اور چیز ہے، اسے کسی نے ہڑپ کر لیا ہے، زبردستی لے لیا ہے تو مالک وہی، لیکن چونکہ اس کی کمال ملکیت اس کے اوپر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کمپنیوں وغیرہ میں جو بونس جمع ہوتا ہے، چونکہ ہے ہمارا ہی، لیکن ہمیں اس کے اوپر کمال ملکیت نہیں حاصل ہے، ہم اس کو جب چاہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی غلطی کے اوپر ہم سے وہ پیسہ کاٹ ہی لے، یا آج کے زمانے میں کوئی قانونی ایج پیچ لے آ کر کے وہ مال ہم سے ہڑپ کر لے، تو شرط ہے اس کے لیے کہ انسان کے پاس کمال ملکیت ہونی چاہیے۔ ان دو چیزوں کو سامنے رکھیں، انسان مالک ہو اور کمال ملکیت ہو، تو یہاں سے چند چیزوں کے اوپر غور کریں۔ جو مال بیت المال کے اندر جمع ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی ایک آدمی مالک نہیں ہے، اور جو مالک ہے اسے اس پر کمال ملکیت تصرف حاصل نہیں کہ وہ جہاں چاہے اس کے اوپر خرچ کر دے۔ اسی طریقے سے قیاس کر لے، جو مال سوسائٹی کا ہے، مدرسوں کے اندر جمع ہے، تو اس کا بھی کوئی خاص مالک نہیں ہوتا، لہذا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے یہاں ایک نقطہ اور رکھا ہے، کسی نے اگر کسی کا مال غصب کر لیا ہے، ظاہر بات ہے وہ اس کا اپنا مال نہیں، حقیقی مالک نہیں ہے، اگرچہ اس پر تصرف کر رہا ہے لیکن حقیقی مالک نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زکوٰۃ قبول بھی نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے چوری کر کے
رشوت کر کے سود لے کر کے بہت سارا مال جمع کر لیا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام مال ہے وہ، اس کے لیے ملکیت کا ہونا تو غیر چیز ہے، اس کا اپنے پاس رکھنا ہی وہ حرام ہے۔ وہ تو ایسے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور ایک شرط جو ہے وہ زکوٰۃ پر مال کے ہونے کی، زکوٰۃ کے فرض ہونے کی، یہ ہے کہ اس کے اوپر سال گزر جائے، اس کے اوپر سال گزر جائے، کیونکہ لوگ عموماً اپنے نفع اور نقصان کا حساب جو کرتے ہیں وہ سال پر کرتے ہیں۔ عموماً جانور جو بچہ دیتے ہیں وہ سال پر میں ہی دیتے ہیں۔ چند جانور ہے جیسے خرگوش وغیرہ جو تھوڑے دن، لیکن ایک سال میں ایک ہی بار ہے۔ اسی طریقے سے عموماً جو اصل غلہ جو پیدا ہوتا ہے وہ سال میں ایک ہی بار ہے۔ عموماً وہ پھل جن کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ سال میں ایک ہی بار پیدا ہوتے ہیں عموماً۔ اس لیے اہل علم، اللہ اس شریعت نے شرط رکھی ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر سال پورا ہو جائے، جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، لا زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، مال میں، کسی بھی مال میں زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے اوپر سال گزر جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے سنن ترمذی وغیرہ میں کہ انہوں نے بیان فرمایا، من استفاد مالا، جو شخص کسی مال پر کوئی مال اس کو مل رہا ہے، فلا زکوٰۃ علیہ، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، حتی یحول علیہ الحول، یہاں تک کہ اس کے اوپر سال گزر جائے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مال پر زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال اس کے پاس سال بھر بغیر استعمال کے رہ جائے، یا اس میں سے استعمال کرے بھی پھر بھی اتنا رہ جائے کہ جتنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ ہے اصل قاعدہ۔ لیکن یہاں پر چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کر دوں۔ یہ جس سال کی بات ہو رہی، ہمارے ہاں دیکھیے دو قسم کے سال پائے جاتے ہیں۔ ایک قمری سال ہے جسے ہم اور آپ محرم، صفر، ربیع الاول، یا یہ کہیے شرعی سال جسے ہم کہیں بہتر ہوگا، ایک سال تو یہ ہے، اور ایک شمسی سال ہے۔ کچھ لوگ تعجب ہوتا ہے، اہل علم ہونے کا دعویٰ ہے، اور وہ کہتے ہیں دونوں کا اعتبار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ سورج کا بھی اور چاند کا بھی۔ یہ دھوکہ اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے اور دین کے اندر تحریف کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جن مہینوں کا اعتبار ہے وہ مہینے وہ ہیں جو قمری ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ 12 مہینے ہیں، اور اسی دن سے ہیں یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، وہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کا جو حساب لگایا جائے وہ ہمارے لوگ یہ نہ لگائے کہ ہاں بھائی سال میں جب ہم بجٹ پیش کرتے ہیں جنوری اور فروری یا دسمبر میں تو ہم اس وقت حساب لگائیں گے، یہ غلط معاملہ ہے۔ اس کا حساب کیا لگایا جائے گا؟ قمری سال کا، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، اس کا لگایا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے، اس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اسی لیے بہت سے لوگوں پر زکوٰۃ رجب شعبان میں واجب ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، انتظار کرتے ہیں رمضان کے آنے کا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ زکوٰۃ کا کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے،
زکات کے لیے شرط ہے کہ نصاب کا ہونا اور اس نصاب کے اوپر سال کا پورا ہو جانا. وہ سال محرم میں پورا ہو، ذی الحجہ میں پورا ہو، وہ سال ربیع الاول میں پورا ہو، رمضان میں پورا ہو یا شعبان میں پورا ہو، کسی بھی مہینے میں پورا ہو. جب پورا ہو جائے گا تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس کی زکات نکالیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مال کی زکات وقت سے پہلے نکال دیں. مثال کے طور پر آپ کا سال پورا ہو رہا تھا محرم میں، ابھی 3 مہینہ باقی ہیں، رمضان میں شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ باقی ہیں. آپ ان سے پہلے چوتھے مہینے یعنی رمضان ہی میں زکات نکال دیجئے، وقت سے پہلے نکال دیجئے، یہ جائز ہے آپ کے لیے. لیکن سال پورا ہو رہا ہے رجب میں اور آپ ٹال دیں اس کو کہ کب ہم زکات دیں گے رمضان میں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں. اس مال کو اپنے مال کے ساتھ ملائے رکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. نہ یہ کہ اسے اٹھا کے تجوری میں رکھیں. اگر فقیر محتاج مسکین مل رہے ہیں اس لیے کہ جس طریقے سے لوگ محتاج رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں ایسے کھانے اور پینے کے لیے دوسرے مہینے بھی محتاج ہوتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ رمضان میں صدقہ اور خیرات کی زیادہ اہمیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف زکات ہی کو خرچ کرنے کے لیے نہیں دیا ہے. ان فی حقاً سوى زکات نہیں، صدقات و خیرات کے لیے بھی آپ رکھیے. یا اگر اپنی زکات آپ رمضان ہی میں نکالنا چاہتے ہیں تو اس کو مقدم کر کے پیچھے لے آئیے، نہ کہ آگے لے جائیے. تیسری بات یہ ہے، کچھ مال ایسے ہیں جن پر سال گزرنا شرط نہیں ہے. کچھ مال ایسے ہیں جن کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے اوپر سال گزر جائے. نہیں، وہ جیسے ہی آپ کے قبضے میں آ جائیں آپ اس کی زکات دے دیں. اور علماء کہتے ہیں وہ 5 قسم کے ہیں. وہ 5 قسم کے ہیں. پہلا مال زمینی پیداوار ہے، زمین سے جو غلہ پیدا ہوا ہے، گیہوں ہے، جو ہے، چنا ہے، جو پیدا ہوا ہے، یا جو پھل پیدا ہوئے ہیں کھجور کی شکل میں، انگور کی شکل میں جو پیدا ہوئے ہیں، وہ جس وقت آپ کے قبضے میں آ جائیں وہ آپ زکات دیجئے، چاہے جو مہینہ اس کا ہو. اب یہ نہیں کہ آپ اس کو رکھیں انتظار کریں سال پورا ہونے کا، نہیں، اس کی زکات فوراً ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، جس دن اسے کاٹ کر کے صاف کر کے کھلیان میں رکھ لو، اب کیا ہے گھر لے جانا ہے تب اس کی زکات نکال کر کے دو. اور دوسرا کیا ہے، مال تجارت کا فائدہ ہے. مال تجارت کا فائدہ ہے، اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھیں. مال تجارت کے فائدے سے مراد یہ ہے، مثال کے طور پر آپ نے ابھی پچھلے شعبان میں 15 شعبان سے 10 لاکھ کی تجارت شروع کی. ظاہر بات اس کے اوپر ابھی کوئی زکات نہیں ہے یہاں تک کہ آئندہ آنے والا شعبان آ جائے. لیکن اس 10 لاکھ میں فائدہ ہوا ہے. یہ 10 لاکھ بڑھ کر کے 15 لاکھ ہو گئے ہیں، 12-13 لاکھ ہو گئے ہیں، لیکن سال صرف 10 لاکھ کے اوپر گزرا ہے. البتہ زکات آپ کو پورے کی دینی ہوگی، ہر پورے پر زکات واجب. اس کے لیے اللہ یہ کہ آپ الگ سے باہر سے کوئی مال لے آ کر کے اس میں لگائیں تو اس کا حساب الگ رہے گا. لیکن اسی 10 لاکھ کے اندر فائدہ جو ہوا ہے، 10 لاکھ کا جو فائدہ ہوا، اسی فائدے سے کیسے یہ چیز آپ کا مال بڑھ کر کے 10 سے 12-15 ہو گیا ہے، تو اب اس فائدے کے اوپر سال کا گزرنا نہیں دیکھنا ہے. تیسری چیز یہ ہے جس پر سال کا گزرنا نہیں دیکھنا ہوگا، وہ جانوروں کی اولاد ہے. مویشی ہیں آپ کے پاس، 50-60 بکریاں ہیں، 70 بکریاں ہیں، آپ ان کے مالک پچھلے رجب کے اندر ہوئے ہیں. آپ نے خریدا ہے، یا آپ کو ورثہ میں مل گئی ہیں،
یا کسی اللہ کے نیک بندے نے آپ کو اتنی بکریاں ہبہ کر دی ہیں، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، یعنی انسان کے مالک ہونے کی جو جائز صورت ہے وہ صورتیں اس صورت میں اس کے پاس آیا ہو، تو اب ایسی صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی۔ اب سال دیکھا جائے گا، لیکن سال آتے آتے اسی درمیان جو 70 بکریاں تھیں ان میں سے 50 بکریوں نے کیا کام کیا کہ 2 بچے، بلکہ ایک نے 2 نے 3 بچے دے دیے۔ اب وہ مال سال پورا ہوتے ہوتے بڑھ کر کے 121، 22، 23 تک پہنچ چکا ہے، تو اب آپ کو پورے 121، 22 میں یعنی 2 بکریاں زکوٰۃ کے طور پر دینی ہوگی۔ 2 بکریاں زکوٰۃ کے طور پر، یہ اگرچہ سال کس پر گزرا ہے، ابھی 70 بکریوں پر گزرا ہے، لیکن ان کا اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو زیادہ بکریاں ہوئی ہیں آپ کہیں باہر سے لے کر کے نہیں آئے ہیں، وہ بکریاں انہی بکریوں سے پیدا شدہ ہیں، لہذا اس مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ نے 70 بکریاں تھی اور 70 بکریاں اور خرید کر کے لے آئے باہر سے، تو سال پورا ہونے پر صرف 70 بکریوں کی زکوٰۃ ہوگی، باقی 70 بکریوں کے لیے آنے والا سال دیکھا جائے گا۔ جی، اسی طریقے سے جن کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے وہ مال مدفون ہے، جسے رکاز کہا گیا ہے، یعنی زمانے جاہلیت کے اندر کہیں پر مال دفن ہو گیا تھا، کسی انسان نے کھدائی کی، اس کو وہ مال مل گیا، وہ مال مل گیا، اور ایسی زمین میں ملا ہے کہ جو زمین آپ کی نہیں ہے۔ ہاں، کسی ایسی زمین میں ملے کہ وہ زمین آپ نے خریدی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ہو اس میں۔ تو علی کل حال ایسا مال مدفون اگر مل جائے تو اس پر وفر رکاز الخمس، 5واں حصہ جس دن آپ کو ملے اس دن دینا ہے، سال کا گزرنا اس پر دیکھنا نہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، اسی طرح علماء کہتے ہیں 5ویں چیز جس پر سال کا گزرنا شرط ہے وہ معدنیات ہیں۔ معدنیات، لوہا، یہ ساری چیزیں جو ملتی ہیں انسان کو، تو اس کے اوپر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہاں سال گزرے جب ملے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے۔ اب آگے والا مسئلہ ہم چلتے ہیں کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ تو وہ بیان کی باتیں تھی کن حالات میں کن شرطوں کے ساتھ زکوٰۃ واجب ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس نقطے کی طرف، کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ دیکھیں، یہاں سب سے پہلی چیز تو یہ بات رکھیں کہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے ساتھیوں، یہ لوگوں کا اپنا اجتہادی اور علماء کا اپنا اجتہادی نہیں ہے۔ چاہے جس مال میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، چاہے جتنی مقدار میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، چاہے جس کو دینا ہے زکوٰۃ، واجبی زکوٰۃ، یہ اپنے لوگوں کے اصطلاح پر اور لوگوں کے اجتہاد پر نہیں ہے، یہ خالص شرعی مسئلہ ہے۔ اس لیے آپ اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے اس میں یہ نہ ہو کہ کسی سے آپ کی محبت ہے، رشتہ داری ہے، اگرچہ وہ غریب نہیں ہے اتنا کہ اللہ اسے زکوٰۃ کا حقدار سمجھا، تو آپ ارے کیا ہے اس کے پاس، محبت میں آپ اسے زکوٰۃ دے دیں، نہیں۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، زکوٰۃ کی جو نوعیت ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ زکوٰۃ کی جو نوعیت ہے ایک غلہ ہی ہے، کبھی اس میں عشر دینا واجب ہوگا، کبھی نصف عشر ہوگا یعنی 5%، یعنی 20 میں 1، اور کبھی ان دونوں کے درمیان میں بھی ہوگا، جیسا کہ علماء کہتے ہیں۔ تو یہ جو نصاب کا معاملہ ہے، مقدار کا معاملہ ہے، اس کا اعتبار نوعیت کے لحاظ سے کیا رہے گا، وہ بدلتا رہے گا۔ اب آتے ہیں جن مالوں پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ مال 5 قسم کے ہیں، ہم نے علماء کے اقوال سے نقل کیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، وہ سونا ہے، جو دنیا کی سب سے قیمتی اور اہم چیز مانی گئی ہے، جس کے لیے ساری دنیا میں ایک دوسرے کا خون کیا جا رہا ہے،
جس کے لیے ساری دنیا میں لڑائیاں چل رہی ہیں اور ساری دوستی دشمنی سب کا معاملہ کس کے؟ اسی کے لیے، سونے کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے وہ کون سا مال ہے؟ سونا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی وہ آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا الذین یکنزون الذهب والفضة والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ یہ واضح ہے سونے اور چاندی کے اوپر زکوٰۃ کے واجب ہونے میں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لمبی حدیث ہے، سنن ابو داؤد، مسند احمد وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس علیک شیء یعنی فی الذهب حتی یکون لک 20 مثقالا۔ تیرے پاس سونا ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ وہ سونا 20 مثقال کو پہنچ جائے۔ فَإِنْ كَانَ 20 دِينَارًا، اگر تیرے پاس 20 دینار یا 20 مثقال ہو گئے اور اس پر سال گزر گیا تو فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، تو 20 میں کتنا دینا ہے تجھے؟ آدھا دینار دینا ہے۔ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، اب اس پر جو زیادہ ہو رہا ہے اس کی زکوٰۃ اسی حساب سے دی جائے گی۔ تو اس حدیث سے ساتھیوں دو بات بڑی اہم ثابت ہوئی جس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس انسان کے پاس 20 دینار سے کم، ابھی اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں، کم سونا ہے تو گویا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وہ استعمال کرے، رکھے رہے، تجوری میں رکھے، کچھ بھی کرے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب 20 دینار یا 20 مثقال پورے ہو گئے تو اب ایک سے لے کر کے پورے کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ فَإِنْ كَانَ لَكَ 20 دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَار، یہ اس 20 دینار کا حصہ کتنا بنے گا؟ نصف دینار، یعنی 1 دینار سے زکوٰۃ لی جائے گی، 1 دینار کی بھی زکوٰۃ لی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جتنا زیادہ ہوگا، 1 2 3 جو زیادہ ہوتا گیا، اس میں 20 میں سے گویا کی نہیں اس میں جو ہے 100 میں سے گویا کی 2.5% نکال لیا جائے گا، یعنی 20 میں سے آدھا گویا کی نکال لیا گیا، 40 میں سے 1 نکال لیا گیا۔ تو یہ سونے کی زکوٰۃ کے وجوب ہے۔ اب یہ 20 دینار یا 20 مثقال کتنے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ علماء کہتے آئے ہیں کہ 20 دینار کی مقدار ہوتی ہے 7.5 تولہ سونا۔ اور قدیم زمانے عہد نبوی سے لے کر کے جب تک دینار وغیرہ کا اعتبار ہوتا تھا اس کی مقدار کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا ہے، حتیٰ کہ بعض عجائب خانوں میں وہ دینار ملے ہیں جو عبد الملک ابن مروان کے زمانے کے تھے، یعنی پہلی ہی صدی ہجری کے تھے۔ ان کا جو وزن کیا گیا ہے تو وہ بھی اسی کے برابر نکلے ہیں جی، یعنی 7.5 تولہ سونا کے لحاظ سے بھی نکلے ہیں۔ تو اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ تو ہمارے ہاں قدیم زمانے سے علماء نے کیا کہا ہے کہ اس کی تعداد کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا ہے عصر حاضر۔ اور یہ بتا دوں وہ تولہ جو آج چل رہا ہے مارکیٹ میں 10 گرام کا، اس کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تولہ اصل تولہ نہیں ہے، یہ 10 گرام ہے، اپنی آسانی کے لیے اسے تولہ مان لیا ہے، ورنہ تولہ تقریباً 11 گرام کے قریب ہوتا ہے۔ اس کو ہمیشہ سامنے رکھا جائے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو عصر حاضر کے وزن کے لحاظ سے 1 دینار جو ہوتا ہے وہ 4.24 گرام سونے کا ہوتا ہے، 4.24 گرام سونے کا ہوتا ہے۔ اس طرح گویا
جو آج 24 عیار یا 22 عیار کا سونا مانا جاتا ہے، اچھا اس کا وزن جو 4.24 کو اگر 20 سے ضرب دیتے ہیں تو وہ 85 کے قریب جا کر کے پہنچتا ہے. تو 85 گرام سونا، اور آپ اگر 11 سے اوپر 1 گرام سے تولہ کو لیں پھر بھی وہ جا کر تقریباً اسی کو جا کر کے پڑے گا. تو گویا کہ وہ 85 گرام سونے کا بنتا ہے. لہذا جس کے پاس 85 گرام سونا ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہے. اب اس میں سے دینا کتنا ہے؟ ظاہر بات ہے 20 میں آدھا، 40 میں 1، اور 100 میں کتنا دینا ہے؟ گویا 2.5. یہ بن جاتا ہے، آسان ہے اس کا. یعنی اس کا حساب آپ لگا لیں. اگر سونا دینا ہے تو اس کو آپ جو ہے 40 سے ضرب دے دیں، 40 حصوں میں 20 حصوں میں تقسیم کر دیں، یا 40 حصوں میں تقسیم کر کے اس میں سے 1 نکال لیں، 20 میں تقسیم کر کے اس کو آدھا نکال لیں. اتنا وزن جتنا ہوتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے. گویا یہ دیکھا جائے تو 20 گرام کے اندر، 20 مثقال کے اندر جہاں نصف بنا ہے وہ 40 جب ہوگا تو وہ 1 بن جائے گا آسانی کے ساتھ. اسی طریقے سے دوسری چیز جس کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ چاندی ہے. چاندی کا نام نصاب حدیثوں میں 5 اقیہ بیان کیا گیا ہے. اس کے وجوب کی دلیل وہی قرآن مجید کی آیت ہے، اور حدیث کے اندر بھی بالکل واضح ہے. آپ نے بیان فرمایا لیس فیما دون 5 اواق من الذهب من 5 اواق صدقہ. 5 اقیہ سے کم میں صدقہ نہیں. ہے صحیح بخاری اور مسلم حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے. گویا 5 اقیہ کسی کے پاس اگر چاندی ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ 200 درہم، صحیح بخاری کی ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ 200 درہم. جیسے وفی الرقۃ اذا بلغت ربع العشر، اگر بلغت 100 درہم، اگر چاندی 200 درہم کو پہنچ جائے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ ربع العشر ہے، چوتھائی عشر ہے. یعنی کتنا ہوگا؟ چوتھائی عشر جو ہے 200 درہم کا 40 بن جائے گا. 40 میں 1 بن جائے گا. آپ 40 لیں، یعنی اس گویا کی 40 میں 1 بن جائے گا، یعنی 2.5% جو بن جاتا ہے وہی ہے ربع العشر. ربع العشر وہی بنتا ہے، یعنی 2.5%. عشر 10 ہے، نصف عشر 5 ہے، اور ربع عشر کیا ہوگا؟ وہ 2.5 ہوگا. آسان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ لیس فیما دون 5 اواق صدقہ. 5 اقیہ سے کم میں صدقہ نہیں ہے. اور 5 اقیہ جو ہوا کرتا ہے، 1 اقیہ وہ 5 اقیہ وہ 200 درہم کا ہوتا ہے، اس لیے کہ 1 اقیہ 40 درہم کا ہوا کرتا ہے. 1 اقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو 5 اقیہ کتنا ہوگا؟ 200 درہم کو ہوگا. اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہے وفی الرقۃ ربع العشر. رقہ کے اندر یعنی ورق سے ہے، یعنی چاندی میں ربع عشر ہے. اگر تمہارے پاس 190 یا 195 ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، گویا 200 کے اوپر زکوٰۃ ہے. اب یہ کتنا بنتا ہے؟ یہ ہندوستان اور پاکستان کے مشہور وزن کے لحاظ سے 52.5 تولہ سونا کا حساب لگایا گیا ہے. 52.5 تولہ سونا. لیکن گرام کے اندر بعض لوگوں کے حساب میں تو بہت فرق ہے. یہاں ہمارے زلفی کے دکتور عبداللہ طیار ہیں، ان کے نزدیک تو 460 گرام چاندی ہی گویا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. لیکن عموماً علماء جو گئے ہیں وہ 590 اور 595 گرام چاندی کے اوپر زکوٰۃ کو واجب کرتے ہیں. 590 یا 595. تو گویا جو شخص اتنی 590 گرام چاندی کا مالک ہے اسے اس کا 40واں حصہ یا 2.5% زکوٰۃ کے اندر دینا ہے. تیسری چیز جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے وہ سامان تجارت ہے.
وہ سامان تجارت ہے جو سونے اور چاندی ہی سے سمجھیے کہ ملتا جلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو انفقوا خرچ کرو من طیبات ما کسبتم، وہ پاک اور حلال روزی جو تم نے کمایا ہے۔ کمایا ہے، کیسے کمایا ہے؟ نوکری کر کے کمایا ہے، تجارت کر کے کمایا، کیسے بھی کمایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے اہم طریقہ کمائی کا کیا ہے؟ وہ تجارت ہے۔ لہذا اللہ کے اس حکم کے اندر مال تجارت میں زکوٰۃ کے وجوب پر دلیل موجود ہے کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اور وہ حدیث جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سمرہ ابن جندب کی روایت ہے کان یامرنا، آپ ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جو سامان ہم زکوٰۃ کے لیے تجارت کے لیے تیار کر کے رکھیں اس میں ہم زکوٰۃ دیں۔ اس حدیث کے اوپر کلام ہے اہل علم کا، لیکن چونکہ اس کی تائید صحابہ کے عمل اور قول سے ہوتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، ان سے بسند صحیح سنن کبریٰ بیہقی وغیرہ میں وارد ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مال تجارت کے اندر زکوٰۃ واجب ہے، مال تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس طرف اشارہ ملتا ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، آپ نے بیان فرمایا یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، ان البیع یحضرہ اللغو والرفث، تم یہ جو خرید و فروخت کرتے ہو تو اس میں جھوٹ، لغویات، دھوکے وغیرہ شامل ہو جاتے ہیں، لہذا فشوبوہ بالصدقہ، صدقہ اس میں ملا لو تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے۔ یہ صدقہ عام بھی ہو سکتا ہے اور صدقہ خاص یعنی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے۔ اور البتہ اس کے مال تجارت میں زکوٰۃ کے وجوب کی شرط یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ عروض تجارت جو ہے وہ تیرے کام کے ملکیت میں ہونا چاہیے، اور عروض تجارت کو نصاب کو پہنچنا چاہیے، اور اس کا حساب لگایا جائے یا تو سونے کا یا تو چاندی کا۔ اور آج کل اصل یہ ہے کہ اس کا نصاب لگایا جائے، نقدی جو چل رہی ہے وہ، اور نقدی کا کیا حساب ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ تو مال تجارت میں زکوٰۃ ہے، وہ مال جو انسان تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کے عوض میں وہ بھی شامل ہو جائے گا جو صندوق کے اندر تجوری میں پیسہ ہے، وہ مال بھی شامل ہو جائے گا جو گردش میں ہے، وہ پیسہ بھی شامل ہو جائے گا جو لوگوں کو دیا ہے، اور امید ہے کہ جس طرح تاجروں کا لین دین رہتا ہے کہ ہاں ان کے پاس اتنا گیا ہے لیکن ہمارا یہ آ جائے گا، یہ ساری چیزیں یعنی گردش میں جو مال پورا کا پورا ہے تجارت کا، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب آج کی مجلس ہم یہیں پر روکتے ہیں، اگلی مجلس انشاءاللہ آئندہ آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے آپ سے رخصتی چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔